اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 5 پڑھیں گے البقرہ کی، سورہ البقرہ کی، اور اس کو سمجھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اس کا اولئکا کا روٹ اولئکا جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ لوگ علی اوپر، ہدن ہدایت سے ہے، اس کا روٹ ہید دال، یہ ہدا ہدایت سے ہے، اور من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئکا اگین، اور یہ لوگ، ہم وہی ہیں، المفلحون چھٹکارا پانے والے یا فلاح پانے والے۔ فلاح، مفلحون کا جو روٹ ہے فعل لام ہے، فلاح روٹ ہے اس کا، اور ہم اردو میں اس کا فلاح یوز کرتے ہیں۔ فلاح کا عربی مطلب بیسیکلی کسان ہے، جو بیج اگاتا ہے اور کھیتی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو جس مقصد یا جس نظریے سے یہاں پہ ہمیں سمجھانے کے لیے ڈالا ہے، وہ وجہ بھی یہ ہے کہ جب کسان فصل اگاتا ہے تو وہ پھر انتظار میں بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا رزلٹ، تو ہم بھی آخرت کے لیے بیٹھتے ہیں اور دنیا میں ہل چلا رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، فصل کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم بامحاورہ ترجمہ میں لیں گے تو یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں یا منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ اس دونوں الفاظ میں یا چھٹکارا پا لیا یا نجات پا لی یا منزل کو پہنچ گئے یا مراد پانے والے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو چھٹکارا پانے والے ہیں یا نجات پانے والے ہیں۔ اب اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں، تو یہ لوگ پچھلے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو متقین ہیں، صالحین ہیں، جو مفلحون پانے کے لیے اگر جو ہے یوقنون ہیں، یومنون ہیں، اور یقیمون ہیں، تو یہ متقین ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں جو پہلی آیت سے ہی ذکر کر رہی ہوں کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، تو اللہ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ خود بخود ہدایت پر ہیں، یہ اپنے اللہ کی طرف سے ہی ہدایت پر ہیں۔ مطلب ہم انسان تو ظاہر ہے، ہم تو خود سے کسی بھی چیز کے کرنے کے مجاز نہیں، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی اس میں مشیت نہ ہو، تو وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہ لوگ، پھر وہی لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں، پھر اس میں ایک تنبیہ ہے، المفلحون۔ اب دیکھیں اس میں بھی آ گیا تو خاص میں آ گئے، کیونکہ اللہ پاک جن کو چنتے ہیں یا جن سے پیار کرتے ہیں یا جن کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں، تو وہ پھر خاص ہوتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ بھی ان کو ایسے ہی مخاطب فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی ایک توجیہی، جس کو کہیں تفسیر۔ اب اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں اور ہمیں ایک کام دیا جاتا ہے یا ہمیں ایک اللہ کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں اور ڈوز اور ڈونٹس کا ہمیں
آگاہی دی جاتی ہے، اور ہم اس کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، تو جو اللہ کہتے ہیں یہ اس سے رک جاؤ، اس سے رکتے ہیں، اللہ جس کام کا کرنے کو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، ان کی حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن پر جو ہے عمل کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں بساتے ہیں، جسم جاں قلب و روح سے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور آخرت کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ جو سارا جو معاملہ ہے، یہ آسان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ، ہم جب ہمارے پیدا ہوتے ساتھ ہی نفس اور شیطان کا بھی غلبہ ہے ہر وقت۔ تو جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو بہکاوے بھٹکاوے بہت زیادہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، مشکلات، ہماری دنیا کی ہرڈلز، پریشانیاں جو ہمارے حوصلوں کو توڑتی ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، جس میں سے اللہ پاک ہمیں سب، اگر ہم اللہ کے ساتھ ثابت قدمی سے جڑے رہتے ہیں اور اپنی عبادات میں، اللہ سے دعاؤں میں، نماز میں یقین کے ساتھ ہم چلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرتے ہیں اور ہم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ کون سا بندہ کامیاب ہے؟ ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے لیے ایک بیٹر فیوچر کا ایک سوچ لے کے اس کو بڑا کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہاں پڑھائیں، وہاں پڑھائیں، یہ کروائیں، وہ کروائیں، اچھی جاب ملے، ڈگری ملے، گھر ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ ہر کسی کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک مقام حاصل کرے، تو وہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آخرت میں مقام چاہتے ہیں یا ہم اللہ کے ہاں سربلند ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہمارے رب راضی ہوں اور جس سے ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہوں اور جس سے ہماری آخرت میں درجات بلند ہوں، جس کے سے ہم اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب روز محشر ہم جائیں تو ہم سرخرو ہوں، تو اس کے معاملات دنیاوی معاملات سے الگ ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں جو بھی کمایا وہ تو دنیا میں رہ جائے گا، وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے اچھے اعمال، ہماری عبادات، ہمارا اخلاص، ہمارا اللہ پہ یقین، ہمارا اللہ پہ توکل، ہماری پرہیزگاری۔ تو یہ جو اعمال ہم لے کر جائیں گے، تو یہی اللہ پاک ادھر یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مراد کو پا لیا، یا وہ لوگ منزل کو پہنچ گئے، وہ لوگ ہیں مفلحون۔ تو بس اللہ پاک ہمیں مفلحون میں شامل فرمائے۔ اور جس طرح اس میں یہ والا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، فلاح کسان کے، اس میں عربی اصطلاح میں کسان کو کہتے ہیں، تو کسان بھی بیج بوتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، گرمی سردی میں اس کو پانی، دھوپ، بارش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، فکر کر رہا ہے، آخر میں جب اس کی وہ کھیتی کٹتی ہے اور وہ اس کی فصل اچھی ہوتی ہے اور وہ اس کو کاٹ کے بیچتا ہے اور اس سے اس کو کمائی ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بیج رکھتا ہے بونے کے لیے۔ تو یہ دنیا بھی بیسیکلی آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جس نے یہاں پہ اچھا بویا، کاٹا، تو اس کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو اس کے ساتھ کچھ حوالہ جات ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، اور کچھ اس کا سیاق و سباق لیتے ہیں۔
باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پیچھے سے ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے. اور ابھی احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جسے ہوا ہلاتی ہے مگر وہ ٹوٹتی نہیں، اور منافق کی مثال دیوار کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جڑ سے اکھڑ جائے. ایک اور حدیث پاک ہے اس سے اچھا اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیتی ہوں. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے کہ درخت کھڑا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. اس حدیث کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ متقین کے دل اللہ کی ہدایت کے مطابق کبھی جھکتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم رہتے ہیں. اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ بے شک دنیا میں کامیاب وہی ہے جس نے اپنے رب کی ہدایت کو پا لیا. یہ ہدن کے بارے میں ہے. پھر ایک اور جو ہے قرآن پاک سے حوالہ ہے کہ سورہ انعام ہے آیت نمبر 125، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے اور صرف وہی اسے حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں وہی بات ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ اس کو ہدایت دینا چاہیں اور وہ اللہ سے دعا کرے اور مانگے تو اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو اور وہ خود کوشش بھی کرے، یہ نہیں کہ وہ کوشش کیے بغیر بیٹھا رہے کہ بس خود ہی ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو ویل اینڈ گڈ. سورہ الزمر میں ہے آیت نمبر 23، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایسی کتاب جس کے مضامین ہم رنگ ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کلام ایسا ہے کہ اس کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں وہ کافی ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 ہے، اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہوں اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں. اللہ پاک ان کو ایسے لوگوں کو جو ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں. سورہ المومنون میں ہے کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. فلاح کے اصول کا پہلا ذریعہ نماز میں خشوع ہے. اب یہ فلاح پانے والوں کے بارے میں ہے کہ فلاح کیسے پائی جا سکتی ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرے. سورہ الاعلیٰ میں ہے، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. سورہ النور میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ بیسیکلی ایک حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اس میں یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس آیت سے ریلیٹڈ جتنی بھی میں باتیں آپ کو سمجھا سکتی تھی اور بتا سکتی تھی، الحمدللہ کوشش کی میں نے. باقی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو بس یہی ہے اس میں سمجھنے کی باتیں، یہ اس کا سیاق و سباق. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر نیک لوگوں کی باتیں اس آیت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. ابھی جو آگے آیات ہیں وہ اللہ اپنے اور لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو یہاں پر یہ جو پچھلے ہم پہلی آیت سے لے کے یہاں تک ہم نے پڑھا تو یہ اللہ کے ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو اللہ کے خاص لوگ تھے، پسندیدہ لوگ تھے، پیارے لوگ تھے، متقین تھے، مومنین تھے، مفلحون تھے، اس طرح کے لوگ تھے. یہ ان کے بارے میں تھا. ابھی آگے ہم ٹاپک اس سے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کیونکہ البقرہ جو ہے سورہ البقرہ، اس میں قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں تھوڑا تھوڑا ذکر ہوا ہے اور پھر آگے وہ چیزیں باقی صورتوں میں
ایلیبریٹ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، ابھی تو بالکل آغاز ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم یہ کر سکیں، اور یہ اللہ پاک اس پہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں اولون اور سابقون میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔